بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، ہم اس بات کو مانیں یا ہم اس بات کو نہ مانیں، ہمارے ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے، جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے وہ اللہ نے دیا ہے، جو کچھ کل ہمارے پاس موجود ہوگا وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہوگا، اور پچھلے کل جو کچھ ہمارے پاس تھا وہ بھی اللہ کا دیا ہوا تھا، اور کل جو کچھ لے گا وہ بھی اللہ لے گا، آج جو کچھ لے گا وہ بھی اللہ لے گا، پچھلے کل جو کچھ لیا ہے وہ بھی اللہ نے لیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے۔ تو حضرت علی نے یہ بات فرمائی تھی کہ ہم اس آدمی کو عقل مند تسلیم بالکل نہیں کرتے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی مال و اسباب سے نواز رہا ہو، وہ کاروبار میں ترقی کر رہا ہو، اس کے پاس کامیابیاں، آسائشیں اور راحتیں آ رہی ہوں، لیکن اس کو ایک منٹ کے لیے بھی اس بات کی فکر نہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے، ہم اس آدمی کو عقل مند ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ نادان ہے، وہ بے وقوف ہے، وہ عام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہو تو اس کے دینے کا یہ حق ہے کہ انسان سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ جو نعمتیں بڑھتی چلی جائیں اس کا خدا کی طرف رجوع بڑھتا چلا جائے، نعمتیں بڑھتی چلی جائیں اور غفلت بھی بڑھتی چلی جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی فضل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا یہ سمجھے کہ عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ تو آج کی آیت میں بالکل اسی موضوع کو چھیڑا گیا کہ الذین بے شک وہ لوگ لا یرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں، جو ہماری ملاقات کا شوق نہیں رکھتے، جو ہم سے ملنا نہیں چاہتے۔ جی، رجا کا لفظ امید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان میں کچھ لفظ ازداد ہیں، ان کے دو معنی ہوتے ہیں، منفی میں بھی اور مثبت میں بھی۔ اشتراک کا ایک لفظ ہے، خرید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، فروخت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اچھی امید بھی ہے اور کھٹکے کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جنہیں اس بات کا کھٹکا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنی، بے خوف اللہ سے کبھی ملاقات بھی انہوں نے کرنی ہے، اس کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے۔ سوچا بھی، نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں تب بھی نہیں سوچتے، یعنی بے سوچے سمجھے عبادتیں کیے چلے جا رہے ہیں، سوچتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ جو ہماری ملاقات سے نا امید ہیں، جو ہماری ملاقات کا شوق نہیں رکھتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی تھی، یا رسول اللہ، ملاقات کا مقصد تو مرنا ہے، مرنا تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا، میں بھی نہیں چاہتی میں بھی مروں۔ آپ نے فرمایا یہ بات جو کہی گئی ہے، مرنے کا شوق ہے یا مرنے کا شوق نہیں ہے، کسی کو شوق ہے کسی کو شوق نہیں ہے، یہ دراصل ملاقات کے وقت کا حال بیان ہوا ہے، موت کے وقت کا، ملاقات کا وقت، موت کے وقت کا حال بیان ہوا۔ آپ مریں گے، ہم سب نے مرنا ہے، اس میں کیا شک ہے؟ کسی صحابی سے کسی نے پوچھا تھا، جنازہ جا رہا تھا، یہ کس کا جنازہ ہے؟ اس نے کہا یہ تیرا جنازہ ہے۔ تو وہ بڑا محسوس کر گیا، میں نے کیا پوچھا تھا اور انہوں نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا تو اگر محسوس کرتا ہے تو یہ میرا جنازہ ہے۔ جنازہ تو سب کا اٹھنا ہے، مرنا تو سب نے ہے۔ تو یہ موت کا وقت بیان ہوا ہے، جب آپ مریں گے تو مرنے سے پہلے کچھ ایسے حالات آپ کے سامنے آ جائیں گے، کچھ ایسے حالات آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ کیسے حالات آ جائیں گے؟ وہی حالات جو آپ نے گزارے ہیں۔
اگر اچھی زندگی گزاری ہے تو خوبصورت حالات سامنے آ جائیں گے، انعام کی طلب، انعام دکھا دیے جائیں گے، جنت کی طلب جب دیکھیں گے تو آپ کی روح پھڑکنے لگے گی اور آپ کہیں گے کہ جلدی، بس جلدی یہ سانس نکلے اور میں جنت میں پہنچ جاؤں۔ یہ اللہ سے ملاقات کا، موت کے وقت یہ اللہ سے ملاقات کی امید کا وقت۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب موت کا وقت ہوگا چیخیں گے چلائیں گے، ہائے میں مر گئے، کیا چیز ان کو ڈرائے گی؟ ان کے اپنے اعمال اس وقت سامنے آ جائیں گے۔ جی یہ ہے عیشا اللہ سے ملاقات کا، کن کو شوق ہے اور کن کو شوق نہیں ہے۔ تو جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ رضو بالحیات الدنیا، دنیا کی راضی پر مطمئن ہو گئے، راضی ہو گئے، بس یہی کچھ ہے، بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست۔ یہ انسان سمجھتا ہے کہ بس یہی کچھ ہے، بس کبھی اس نے نہیں سوچا کہ میں نے مرنا بھی ہے۔ رضو اس بات کو مزید آگے وَاطْمَأَنُّوا، اور مطمئن ہو گئے، ایک دن کے لیے بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ ہم نے مرنا ہے، بس یہی کچھ ہے، بڑھ رہا ہے، مال بڑھتا رہے، جی عیش و عشرت کے سامان زیادہ ہو رہے ہیں، زیادہ ہوتے رہیں، جی، اور اس دنیا کی زندگی کے اوپر مطمئن ہو گئے۔ اب تین نشانیاں ہو گئیں، ایک اللہ سے ملاقات کی امید نہ رکھنا، دوسرا دنیا کی زندگی کے اوپر راضی رہنا، اور تیسرا اس کے اوپر مطمئن ہو کر بیٹھنا۔ اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور والذین، یہ پتہ نہیں مفسرین نے کہا ہے کہ یہ تین لوگ اور طرح کے ہیں، یہ چوتھی نشانی اور لوگوں کے بارے میں، اور وہ لوگ جو ہماری آیاتنا، ہماری آیات سے غافلون، غافل ہیں۔ ہم نے پتہ بتایا ہے کہ ہم تک پہنچنے کا یہ راستہ ہے، چلو جنت کا پتہ ہم نے بتایا، لیکن وہ جنت میں جانا چاہتے ہیں، لیکن اس راستے کا پتہ ان کو بتاتا بھی ہے تو کوئی غفلت سے کام لیتے ہیں، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں، ہم نے لکھ کر دے دیا ہے، ہم نے سمجھا کر دے دیا ہے، ہر کوئی اپنے بارے میں سوچ لے، یہ تین چار نشانیاں کسی کے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ نے کہا اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، مأوا کہتے ہیں ٹھکانہ، گھر، ہم ان کا جہنم، ان کا جہنم ٹھکانہ ہے، اور فرمایا بما کانوا یکسبون، یہ کوئی ہم ان کے اوپر ظلم تو نہیں کریں گے، یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو ان کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ تو جنت میں لے جانے والے بھی اعمال ہیں میرے دوستو، اور جہنم میں لے جانے والے بھی اپنے اعمال۔ ہم جنت کما رہے ہیں، یا ہم جنت کی طرف بڑھ رہے ہیں، یا ہم دوزخ کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہمیں خود سوچنا چاہیے۔ جی برے اعمال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جہنم کے قریب جا رہے ہیں، اگر اچھے اعمال ہم کر رہے ہیں تو ہم جنت کے قریب جا رہے ہیں۔ یہ ہمارا اپنا فیصلہ بھی ہے، ہماری اپنی قسمت بھی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا